دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو بچے جھیڑے وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو اندر ہے اندر وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے سکو نفس پلیت پلیت کے تھا اساں ذات پلیت نہ ہاسے پر اپنے اندر کو دیکھو گے تو تمہیں سارا جہان اچھا نظر آئے گا. جب اوروں کے عیب چننا شروع کرو گے تو تم اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی اوپر دیکھنا شروع کر دو اور غفلت کی موت آئے گی خوفناک قسم. ہاں قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا کیا ہوگا کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. اپنے ایمان کی آبیاری کے لیے ہمارے چینل کال آف فیتھ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا ایک صدقہ جاریہ ہے. جزاک اللہ. یہ مٹ جانے کا جہان ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو تاکہ منزل ملے، تاکہ اللہ ملے. اللہ تک پہنچو گے تو کامیاب ہو. چاہے بادشاہ بن جاؤ. محمود غزنوی جیسی حکومت دنیا میں 4 آدمیوں نے کی ہے اور اس میں وہ دوسرے نمبر کا آدمی ہے. اور 33 سال کی حکومت اور اتنا بڑا اقتدار اور قبر کی مٹی اس سے ہاتھ نہیں لگا سکتی. تو میرے بھائیوں اپنے اللہ کے دربار میں جھکو اور توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. پتہ نہیں کم موت آ جائے. اس کو ایک ہی ادا پسند ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. ایک بدو آیا کہنے لگا محمد رام. کوئی کتنا بدتمیزی سے بولتا تھا آپ کے ماتھے پہ بل نہیں آتا تھا. کتنا بدتمیز بولتا. کبھی نہیں کہتے تھے تو میری بےزتی کی. رام کہنا تیری 3 باتیں بڑی عجب ہیں. کیا؟ تو کہتا ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا؟ ہمارا اپنا دین صحیح ہے. اچھا اور تو کہتا ہے یہ ایران روم کی حکومت یہ میرے غلام اس پر قابض ہو جائیں گے. ہمیں تمہیں تو روٹی نہیں ملتی کھانے کو. تم کہتا ہے سپر پاور میری امت توڑ دے گی. اچھا اور تو کہتا ہے مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے. آج تک کوئی پیدا دے جو 4.5 آیا آج تک کوئی آیا؟ سارے مر موک گئے اسامی موک جاؤں نے. آپ نے کہا ہاں. آپ مسکرائے کہا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا کہ عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور تو دیکھے گا ایران اور روم ٹوٹے گا. اور باقی رہے گی تیسری بات تو قیامت کا دن ہوگا اور میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا. تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہنے لگا میاں میں کو نہیں مننا. واپس چلا گیا. مکہ فتح ہوا سارا عرب مسلمان ہو گیا. کہنے لگا بھائی ایک غلطی ہو گئی. پھر حضرت عمر کا زمانہ ہے تو روم بھی فتح ہو گیا ایران بھی فتح ہو گیا. کہنے لگا بھائی 2 ہی ہوئی تو 3 بھی ہو ہی جاونی ہے. تو میرا خیال ہے ہوں مینوں کلمہ پڑھ لینا چاہیے. تو وہ مسلمان ہو کے مدینے آ گیا. شفٹ ہو گیا ہجرت کر. جب وہ مسجد میں آتا تھا نا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اسپیشل اس کے گھر اس کی زیارت کرنے بھی جاتے تھے. تو ایک دن کہنے لگے تمہیں پتا ہے میں اس کی عزت کیوں کرتا ہوں؟ کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. اور قیامت کے دن اللہ کے نبی نے جس کا ہاتھ پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے گا. لہذا یہ پکا جنتی ہے. تو بھائیو اپنے ہاتھ چھڑا کرنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دو. پھر حکومت کرو، پھر سیاست کرو، پھر تجارت کرو، پھر کنسٹرکشن کمپنی بناؤ یا ہماری طرح کپاس کاشت کرو. پھر اللہ تم سے راضی ہے. لیکن اگر اللہ اس کے رسول سے بغاوت کی تو پھر اللہ مہلت تو دیتا ہے. غافل نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے. شراب اور شربت میں فرق ہے، سود اور تجارت میں فرق ہے، کفر اور شرک میں فرق ہے، ظلم اور عدل میں فرق ہے، نافرمانی فرمانبرداری میں فرق ہے. یہ فرق اللہ نے قائم کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا ماں باپ تیری جنت ہیں تیری جہنم ہیں. دکھ دو گے تو تمہاری کوئی عبادت تمہیں جنت تک پہنچا نہیں سکتی. سکھ دو گے دعا لے لو گے تو تمہیں وہاں تک پہنچائیں گے. میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ نعمان.
نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں تلاوت کیسے؟ یہ 7-8 ہزار 10 ہزار کے مجمع کو سنانے کے لیے کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم ہے، اور نعمان کی مدینے کی تلاوت 7 آسمان پار کر کے جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن کھولتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے، ساری جنت۔ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ ماں کے لیے کھانا خود پکاتے تھے، بیوی سے نہیں پکواتے تھے، ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے، پھر سامنے بیٹھ کے روٹی خود کھلاتے تھے، بیوی سے نہیں کہتے تھے، اور ماں کے لیے کہ سر میں تیل بھی لگاتے، جوئیں بھی نکالتے تھے، ایسی خدمت کی کہ اللہ نے عرش تک ان کی آواز کو پہنچا دیا۔ ہماری ماؤں کو اولاد بھوک نہیں، چپ نہ کر، بڈھی ہو گئی ہیں، جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ ان کانوں نے سنے ہوئے جملے ہیں، اللہ میں کوئی فرضی گل نہیں ہے، یہ سنے ہوئے جملے ہیں ان کانوں سے۔ میں اسی ماحول کا پیدائشی ہوں۔ میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، نفل نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، فرض فرض فرض، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جان، میں نماز پھر پوری کروں گا۔ ہاں، امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ عرب میں عیب ہے وکھری پلیٹیں کھانا تھا، ساڑھے پاس وکھریاں پلیٹاں کٹھے کھاتے تھے۔ تو امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ تو خود اتنے بڑے وقت کے ولی کامل امام، علم یہ وہ آل رسول، اب ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو، اور میرا ہاتھ پہلے چلا جائے اور میں اٹھا لوں تو کہیں اللہ کا غضب نہ مجھ پہ نازل ہو جائے۔ جو جنت کے وارث یہ آل رسول نہیں ہے، جگر گوشے رسول ہیں۔ یہ تو بس دو واسطے ہیں بیچ میں، ابھی تو آگے لمبے واسطے نہیں، بیچ صرف 2 واسطے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے میں کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میرے اوپر اللہ کا غضب آ جائے۔ آپ نے فرمایا عمر، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، قبیلہ اس کا مراد ہوگا، خاندان اس کا قرن ہوگا، یمن کا رہائشی ہوگا، رنگ اس کا کالا ہوگا، قد اس کا درمیانہ ہوگا، حالت اس کی فقیرانہ ہوگی، کمر پہ اس کے سفید داغ ہوگا، وہ تیرے حکومت میں آئے گا، تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، علی تو بھی دعا کروانا، عمر تم بھی دعا کروانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے کا وقت ہوگا، سارے لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس کرنے بھی آئے گا، تو اللہ کہے گا تو رک جا، ہاں بھائی تم سب چلو، تم رک جاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ کہا تو سفارش کر، تیری تو فعل لاکھوں بندوں کو جنت میں ڈالوں گا، تجھے اس لیے روکا ہے۔ کیوں؟ تہجد، علم، تبلیغ، جہاد، تصوف، ذکر، تلاوت، اسرار شریعت، رموز شریعت ہیں؟ نہیں، کیا صرف ماں کی خدمت، صرف ماں کی خدمت۔ وہی ماں جو جنگ میں رلتی پھرتی ہے، وہی باپ جو چھپتے پھرتے ہیں کہ پتر کہیں وڑ نہ لوے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی تو بتائیں، کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گا۔ تمہیں خبر ہے اللہ کے نبی نے ماں باپ کی نافرمانی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ عقوق، نافرمانی نہیں، عقوق۔ پھر اس کو مراد میں لے جاتے ہیں نافرمانی۔ معصیت عربی زبان میں نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ ہے، عقوق یہ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو میں کیسے پرزے کر رہا ہوں، یہ اس ٹیشو پیپر کو یہ تمہارے سامنے ہو رہا ہے اور یہ بکھر گیا، اس کا مطلب ہے عقوق، کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جانا۔ جو ماں باپ کو نافرمان ہے اس کی دنیا، اس کا دین ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کہ نہ یہ جہان بن سکے گا نہ وہ جہان بن سکے گا۔ ہاں بھائی، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف مال بنانا ہی کوئی بڑا کام نہیں ہے،
بڑے افسروں سے تعلق بنانا ہی کوئی بڑا کام نہیں ہے، دنیا میں نام کمانا یہ کوئی منزل نہیں ہے، اللہ کا راضی ہو جانا. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب. اللہ کو راضی کر لو، اس کی رضا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ ہے، مبارک طریقہ ہے، اسی کی راہوں پہ چلو گے تو جنت تک رسائی ہے. اللہ دنیا بھی دے گا، اللہ عقبہ بھی بنائے گا، یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بھی بنائے گا. حرام سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، شراب سے نکلو، ناچ گانے کی محفلوں سے نکلو، زنا سے نکلو. پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا جب موسیقی کی محفلیں برسر عام ہوتی ہیں، جب شراب کی دعوت سر عام چلتی ہے، جب زنا کو بغیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے، کہتا ہے ہلا دیا جائے زمین کو. میرے بھائیو، مشکل دور میں امت چل رہی ہے، انتہائی خوفناک وقت چل رہا ہے. میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. شیخ یوسف جیسی موت ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ ہے جس کو پسند. غصے والا تو میں نے نبی کے میں بنا چھڑے، کہا میری پسند ہے، کہا میری پسند ہے، میں نے تمہیں چاہا. تو میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو. مرنے سے پہلے پہلے جتنے گناہوں میں ہم ہیں یہ بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی رحمت کے سامنے. ترمذی کی ایک روایت میں سناؤں. کفل ایک نوجوان ہے بنی اسرائیل کا، بہت مالدار ہے، شیخ یوسف کے بچوں کی طرح. اللہ نے بہت رزق دیا ہے، دولت ہے، لیکن غلط جگہ لگ رہی. ہر رات اس کی غفلت، ہر رات اس کی غفلت. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار کے بدلے لے کر آیا. 60 دینار ہمارا پاکستان کا 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے. ایک رات کے لیے 6 لاکھ خرچ کر کے ایک لڑکی کو لے کر آیا. جب کمرے میں اس کے ساتھ تنہا ہوا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی ہے. تو اس نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں پیشہ ور عورت نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، میں بھوک کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہوں. تو وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں بہت گندا انسان ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے اللہ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. وہ لڑکی گھر گئی، ویسے اسی کو ہے با، وہ لڑکی گھر گئی. پیچھے کفل کا انتقال ہو گیا، اسے نہیں پتا میری آخری رات، وہ مر گیا. اب اگلے دن یہ خطرہ تھا لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، لوگ اس کو غسل کفن نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہ صدقے جاؤں، اس نے نظام بدل دیا. صبح جب ہوئی تو لوگوں نے اس کے گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اٹھو جنازہ پڑھو، اٹھو غسل دو، اللہ معاف کر چکا ہے. تو میرے آپ کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں اس کی رحمت کے سامنے. ہم توبہ کرنے والے بنے، معاف کرنے میں بہت زبردست ہے. اس کا خود فرمان ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. اور یہ کیا عجب بات ہے، کسی کو منانے جاؤ تو وہ تمہارا استقبال کرے، یا تمہیں کتنی سنائے گا، پھر تم معافی مانگو گے، وہ پھر سنائے گا، پھر معافی مانگو گے، پھر سنائے گا، پھر کہیں جا کے معاف کرے گا. تمہارا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. سبحان اللہ. ناراض کو منانے جا رہا ہوں، وہ آگے استقبال کے لیے کھڑا ہے، یہ صرف اللہ ہے، اللہ. اور سنو، جب تم توبہ پہ پکے ہو جاتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں جتنے زندگی میں گناہ کیے تھے معاف تو پہلے ہی کر دیے تھے، اب ہر گناہ کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو. ایڈی لوٹی کتھو پاؤنی ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو میرے بھائیو ہم سب توبہ کریں. اللہ کے ایک احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس کے تو بارش کے قطروں کی طرح احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور معاف کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے.
بارش نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام نے بندوں کو لے کر نماز پڑھی, یا اللہ بارش دے. اللہ نے دھوپ اور تیز کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے دعا مانگی بارش کی, تو نے دھوپ تیز کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ہے پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے, جب تک وہ اس مجمع سے نکل نہیں جاتا میں معاف نہیں کروں گا اور میں بارش نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی کوئی ایسا شخص ہے تو نکل جاؤ. اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا, کوئی نہیں نکلا. تو کہنے لگا یا اللہ اب اگر میں باہر نکلوں تو ذلیل ہو جاؤں اور کھڑا رہوں تو بارش نہیں ہوتی, مہربانی کر میرے پردے رکھ. آج تھی لوگ آیا آج بھی کاجل ہے, اگے بھی کجی آئی آج بھی کاجل ہے. تو اب یہ جو اس نے توبہ کی ہے نا, میری بات پہ غور کرو, یہ توبہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے, اپنی عزت بچانے کے لیے. مطلب میں 2 نمبر جی توبہ ہے, 2 نمبر جی توبہ ہے کہ یا اللہ میرے کا کھرا کھلا مینو کج مینو بےزتیاں نہ کر. یہ 2 نمبری توبہ پر بھی اللہ نے کیا کیا, ایک دم گھٹا چھائی اور بادل برسا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بارش کیسے ہوگی, بندہ تو ایک بھی نہیں نکلیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل کر دی. 40 سال کی دشمنی اتنی جلدی دوستی میں بدل سکتی. سگے بھائیوں میں تو تکرار ہو جائے تو سال ہا سال سلام نہیں کرتا. تو میں نے آیا کیا ہے بس اصا لیکا چھیک چھڑیا ہے. تو میرا اللہ 40 سال کی نافرمانی کو ایک بول پر اللہم انی عصیتک 40 سنة فامہلتنی فجیتک تائبا فاقبلنی, 3 سیکنڈ میں نے یہ جملہ بول دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ 40 سال کی نافرمانی کو 4 سیکنڈ کے بول پر یوں مٹایا کہ کہا کیا کہا کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی, گالی مک گئے. اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے؟ اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے؟ اس نے توبہ کی, ہم نے صلح کی. تو موسیٰ کہنے لگے یا اللہ کون ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سارے جہان سے کہتا ہوں چولی نہ کھاؤ, تو میں اس کی چولی کھاؤں. اور جب وہ میرا نافرمان تھا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا, اب تو میرا یار بن گیا ہے, اب میں کیسے بتاؤں, یہ تو پردہ ہی میں نے رکھنا ہے, کج کے رکھنا ہی میری شان ہے. تو بندے اولے لائی ودے ہوں, دوربین لائی ودے ہوں, فلانا کی کیتی جاندہ فلانا کی کیتی جاندہ, مگر لگے ودے ہوں جی میں ساری جنت لبنی سے پاسوں ہیں. او بھائی دھن رے دھنی اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ پن, تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن. تو میرے بھائیو نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے, نکلنا بھی ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں توبہ کرو, میرے رب کے دربار میں جھکو. ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اللہ کے بغیر کوئی اس وقت کام آنے والا نہیں, اور اللہ کا نظام توبہ کے ساتھ حرکت میں آتا ہے. توبہ پر اللہ کا رجوع نصیب ہوتا, اور تبلیغ میں نکلو, اللہ کی راہوں میں تبلیغ میں جاؤ. یہ اس وقت نجات کا راستہ ہے اور اللہ کے غصے کو رحمت میں بدلنے کا سبب ہے. یہ کوئی جماعت نہیں, یہ کوئی فرقہ نہیں, یہ پوری امت پر فریضہ ہے کہ دین پر چلو اور دین کو پھیلاؤ. اپنی جان مال کے ساتھ پھرو اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اس امت کو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے, اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ ملا ہے. ہماری حاجت ہے, میری حاجت ہے. بھائیو جاؤ پھرو, لوگوں کے دروازوں پر دستک دو, ان کی منت کرو. بڑے ہیرے چھپے ہوئے ہیں, تمہیں دیکھنے میں نظر آئے گا. ایک آدمی ہر نافرمانی میں مبتلا ہے, اس پر محنت کرو, وہ تمہیں ایسا چمک کے دکھائے گا کہ ہیرے کی ماند بھی اس کے سامنے, ہیرے کی چمک بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی. کسی کو حقیر نہ سمجھو, کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو, کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. پتہ نہیں کون سی ادا میرے مالک کو پسند آ جائے. اپنے عیب دیکھو, اوروں کی خوبیاں دیکھو, کبائر سے توبہ کرو, اللہ کے دربار میں جھکو. یہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے, چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں, سب تبلیغ میں جاؤ. اس وقت امت کا یہ واحد علاج بتا رہا ہوں, واحد علاج کہ جو آدمی دین پہ آنا نہیں چاہتا اس کے لیے کیا کیا جانا. مسجد میں بھی نہیں آتا, مدرسے بھی نہیں جاتا, وہ کسی خانقاہ میں بھی نہیں جاتا. اب اس کا کیا کیا جائے؟ میرا باپ تھا تو ذمہ دار, لیکن دینی تھا. وہ مجھے کتابیں لا کے دیتا, اہل اللہ کے بیٹا پڑھ. مینو کی پتا دین کی تو ولی کی. میں 11 سال دی میرے لاہور گل چھڑیا, میرا بھی قصور کوئی نہیں, وہ بھی نال ہی قصور آئی کہ میں کو دین دی سمجھ تو ہوندی تو میں اپنے کو دور کر دے. 11 سال کا بچہ پیسہ جیب میں ہو
اور سر پہ ماں باپ نہ ہو تو وہ کو داڑے نہ چاہے تو اور کی کرے. تو مجھے تو دین کی سمجھ ہی کوئی نہیں. اب میرا باپ مجھے دیکھتا ہے کہ میں ٹریک سے ہٹتا جا رہا ہوں تو کہتا بیٹا یہ کتاب پڑھا. میں اسے کتاب اٹھا لیتا اور اس کے اندر ناول رکھ لیتا. اب میں نے وکھا کہیں پڑھی جانا تو بچ ناول ہوں اس کا چلو شکر ہے پتر کچھ تو پڑھ جاتے ہو ناول پڑھی جانا. بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے کے لیے تبلیغ کے سوا اس کوئی کام نہیں ہے. جاؤ لوگوں کے پیچھے پھرو, تمہارا فریضہ ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. پچھلی پہ توبہ کرو, اگلی اللہ سے صلح کرو. صلح کو پکا کرنے کے لیے اللہ کی راہوں میں پھرو. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی, توبہ کی نیت کرتے ہو تو سب کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. میں انگلینڈ کے سفر سے آ رہا ہوں, ٹوٹنگ میں بیان کیا تو میں ایسے ہی آخر میں توبہ کرواتا. ایک پاکستانی نوجوان اتنا رویا کہ اس کی ڈھاواں لگ گئی. تو میرے سامنے نہیں, دوسرے سے, میں تو نکل گیا بیان کر کے. تو ساتھیوں نے پوچھا تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ کہ میرے 18 شراب خانے ہیں اور میرے ساری زندگی حرام میں گزر گئی. میری آج توبہ ہے, میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں, میری آج توبہ ہے. اور شراب سے کتنی کمائی ہوتی ہے برطانیہ میں, جو جائے گا اسے پتا چلے. وہ جس کے 18 شراب خانے چل رہے ہوں اور وہ ایک بیان پر اسے ختم کر رہا ہو, اس کے اندر کتنا ایمان تھا, اس کو کوئی پہنچا ہی نہ, کسی نے اس کو جا کے منت ہی نہ کی. تو اس لیے میں کہتا ہوں توبہ کرو. پتہ نہیں کس درد سے تمہارے منہ سے نکلا ہوا جملہ میری تمہاری زندگی کا دھارے بدل دے. تو سارے مجمع نے توبہ کر لیا نا بھائی, پکی کر لیا نا. اب ایسا کرو, ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو, اور پھر ہم دعا کرتے ہیں شیخ صاحب کی روح کے لیے. جب کسی میت کے لیے نیت کر کے کچھ پڑھا جاتا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ فوراً اس کو پہنچ جاتا ہے. یہ ہماری ایک رواج کی چیز ہے کہ ایسے دعا پر لوگ کہتے ہیں اتنے قرآن آپ کے ملک کیے, اتنے قرآن آپ کی ملک کیے. وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. جب ایک آدمی صرف بسم اللہ پڑھتا ہے نا, کہتا ہے یا اللہ اس کا ثواب شیخ یوسف کو, اب نہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے نہ کسی اور کو, سیدھا ادھر جاتا ہے. اور یہ سارے ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک دفعہ اخلاص پڑھ کر اپنے باپ کو جو ثواب پہنچائیں گے وہ میرا پورے قرآن پڑھنے کا بھی اتنا اجر نہیں ہوگا. یہ معذرت کے ساتھ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ طالب علموں کو بلاتے ہیں, جناب مولوی صاحب ذرا بچے تھے گلے جب ابے واسطے قرآن پڑھ چھڑن, وہ آ کے پڑھ دیتے ہیں. لیکن ان کا پڑھنا اور ہے اور بیٹی کا پڑھنا اور ہے اور بیٹے کا پڑھنا اور ہے. شریعت نے کہا ہے جنازہ بیٹا پڑھائے, اگر وہ کسی اور کو آگے کر دے تو اس کو حق حاصل ہے. بیٹا کیوں پڑھائے؟ کہ بیٹے کا تو باپ مرا ہوا ہے, وہ دعا پڑھے گا نہیں, وہ دعا مانگے گا. سمجھ لو, دعا مانگنا اور ہے اور دعا پڑھنا اور ہے. یہ بات مجھے سمجھ میں آئی جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا 1988 میں. تو پہلے بھی جنازے پڑھائے, بعد میں بھی پڑھانے کا موقع مل رہا ہے. لیکن جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو مجھے محسوس ہوا تھوڑی دیر کے بعد کہ میں دعا پڑھ نہیں رہا, میں مانگ رہا ہوں. تو گرمی تھی, میرا جی چاہتا تھا کہ میں گھنٹہ دعا ہی مانگتا رہا ہوں. لوگوں کی وجہ سے میں نے دعا کو مختصر کیا, کیونکہ جنازے کی صرف ایک دعا نہیں, اللہ مغفر لحینا و میتنا, جنازے کی بہت سی دعائیں ہیں. تو مجمع کی تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے اس کو مختصر کیا. لیکن بطور بیٹے کہ میرا جی چاہتا تھا کہ آج جتنی دعائیں مجھے یاد ہیں میں اپنے باپ کے لیے پڑھ دوں. مجھے اس دن یہ فلسفہ سمجھ میں آیا کہ بیٹا کیوں پڑھائے, کوئی بیٹے کا تو باپ مرا ہوا ہے. مولوی صاحب تو کل بھی جنازہ پڑھائے, آج بھی پڑھایا, انہیں کل بھی پڑھاونا ہے, اور بھی پڑھاونے. وہ تو ایسے جلدی کرو, دیر پہ ہوں, ٹائم تو پہ ہوں. جس کا مرا ہوتا اس کی ہائے نکل رہی ہوتی, ہائے, اس کی ہائے. تو میں ان کے بچوں سے کہوں گا کہ یہ اپنی زندگی میں اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کو داخل کریں. ان کا حق ہے, ان کا حق ہے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں, میرے بھی مر گئے, جن کے مرے ہوئے ہیں, روزانہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کے لیے مقرر کرو. ان کو وہ پہنچتا رہتا ہے, ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. تو جب کسی کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے انہوں نے میرے آگے فہرست پیش کی, وہ ڈائریکٹ چلا جاتا ہے, پہنچ جاتا ہے, وہ سیدھا معاملہ ہے. حسن بصری کے پاس ایک عورت آئی کہ میری بیٹی مر گئی, دیکھنا چاہتی ہوں کیا ہوا اس کے ساتھ. تو انہوں نے پڑھنے کو بتایا. تو وہ
اس نے پڑھ کے سوئی تو اس نے بیٹی کو دیکھا بڑے عذاب میں، آپ کا کرتا پہنا ہوا، تو وہ روتی ہوئی آئی، کہا جی میں نے تو بیٹی کو یوں دیکھا ہے، کہا اب تو بخشش کی دعا کر۔ اگلے دن حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خام ایک لڑکی کو دیکھا، سبز پوشاک، خوبصورت جسم، چمکتا چہرہ، کہا حضرت مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہ لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ کہا تو تیری ماں نے تو بتایا تھا تو آگ میں ہے۔ کہا تھی، کل ایک ایمان والے کا یہاں سے گزر ہوا تو اس نے درود شریف پڑھ کے ہم سب کو ایصال ثواب کیا، اس میں سے جو مجھے حصہ ملا وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، جو حصہ مجھے ملا اس نے درود شریف پڑھ کے ہمیں ایصال ثواب کیا، جتنا میرے حصے میں آیا اللہ نے عذاب بھی ہٹا دیا اور یہ بھی دے دیا ہے۔ تو بھائی وہ سیدھا جاتا ہے۔ مجھے تو بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایک عورت کا بال نظر نہیں آتا، ایک باہوں میں باہیں ڈال کے ناچ رہی ہے، دونوں برابر ہو جائیں، تو اللہ کا ترازو کہاں چلا گیا؟ ایک کو اللہ نے عزت دی وہ نیچے جھک گیا، رزق دیا اس نے غریبوں پہ خرچ کیا، ایک کو اللہ نے رزق دیا اس نے شراب کی محفلیں سجا دی، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا۔ اتنا انا قانون رابطہ اللہ آپ پہ بش کیسے، اللہ آپ پہ بش کیسے، ڈرائی جان دو سانو، ڈرائی جان دو۔ میری تو عادت، میں تو قرآن سے بات کرتا ہوں، میں تو اپنا فلسفہ بیان نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی کتاب ساتھ ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں، میری باتوں میرے منہ پہ مار دو، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ اللہ کی بات ہے تو سر جھکاؤ ورنہ یہ گردنیں توڑ دی جائیں گی، یہ سر خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ ہاں ہاں غرور تھا، سرور تھا، ہٹو بچو کا شور تھا، اور اب یہ اپنا حال ہے کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، قبر کتنے گئی اے پتہ کوئی نہیں، قبر کتنے گئی۔ دنیا کا سب سے بڑا فتح کرنے والا چنگیز خان ہے، مجھے اس کی کوئی قبر دکھا، سکندر اعظم یونان کا، مجھے کوئی اس کی قبر دکھا دے۔ اللہ کے سامنے جھکو بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرو، صلح کر لو۔ کام بڑا مشکل ہے، گھاٹی بڑی مشکل ہے، قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ کچھ چہرے بڑے خوبصورت، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے بڑے بدصورت، وتسود وجوہ، کچھ قبروں سے نکل کہہ رہے من بعثنا، کس نے اٹھایا؟ مارے گئے۔ دوسروں نے کہا ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے کہا تھا۔ پھر فوج اور فوج اللہ کی طرف سفر ہوا ہے، سفر ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، کئیوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں پیاس کی شدت سے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، نیک لوگ سواریوں پہ جا رہے ہیں، نافرمان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ آج فیصلے کا دن ہے۔ سنو میرے بھائیو، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، روشنی بھی رہے گی، اندھیرا بھی رہے گا، ظلم بھی رہے گا، عدل بھی ہوگا، گھنگرو بھی چھنکے گا، آنکھ کا آنسو بھی چھلکے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، یہاں منافقت بھی چلے گی، ایمان بھی چلے گا۔ رات کے چور بھی ہوں گے، رات کے رونے والے بھی ہوں گے، اپنے اقتدار میں اکڑنے والے بھی ہوں گے، جھکنے والے بھی ہوں گے، ملاوٹ والے بھی ہوں گے، دیانت والے بھی ہوں گے، رونے والے بھی ہوں گے، غرانے والے بھی رہیں گے، اور میرا اللہ سب کو دیکھے گا۔ اور اعلان کیا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر میری نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یا اللہ انہوں نپ کا نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میں غافل نہیں ہوں، ایک دن کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو موت تک مہلت ہے، پھر میرا اللہ یہ مہلت ختم کر دے گا۔ وہ دن اللہ نے سامنے رکھا ہوا ہے، جو اس کی تیاری کر کے چلتا ہے وہ کامیاب ہے، جو اس کی تیاری نہیں کرتا اور اسی چیز کو منزل بناتا ہے، وہ موت کو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں، مجھ سے دھوکہ ہو گیا ہے، مجھ سے فراڈ ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، زندگی کا کامیاب طرز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان جائے، مال جائے، ملک جائے، جو بھی جائے چلا جائے، اللہ ہاتھ سے نہ جائے۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے آخری چیز ہے جان اور مال کا لگاؤ اللہ پر۔
لیکن دونوں طرح کے لوگ رہیں گے، حکومت پہ بک جانے والے بھی ہوں گے اور سولیوں پہ چڑھ جانے والے بھی ہوں گے۔ فیصلہ اللہ ایک دن کرنے کے لیے خود آئے گا، یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں تو اللہ نے فرعون کو بادشاہ بنا دیا، 400 سال حکومت کرتا رہا، شمر کی تلوار آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئی۔ شمر جیسا انسان فاتح بن رہا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح زمین پہ بہ رہا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات میں سے چنا اور چھانٹا۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری کائنات میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر اس میں سے اللہ نے عرب کی نسل میں سے مضر کو چھانٹا۔ ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا۔ ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ یوں صفائی کرتا رہا، صفائی کرتا رہا، نکالتا رہا، نکالتا رہا، جب سب سے خالص، سب سے کامل، سب سے اکمل جمال بھی، کمال بھی، حسب بھی، نسب بھی، ہر شے جب کمال کو پہنچی تو اس میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وجود ملا۔ کسی نبی کا خاندانی سلسلہ محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، کسی نبی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے۔ ہماری بھی وہ وراثت کی کتابوں میں کوئی 10-12 نام لکھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہاں تھا کچھ پتہ نہیں، 4-5 کے نام آتے ہیں، اس کے آگے ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں کون تھا، کہاں مرا۔ لیکن تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل کائنات کا اور میرا نبی وہ ایسے خاندان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تک ہر چیز کو ایسے سورج کی طرح روشن کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آدم تک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رؤوف بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔